قارئین کرام، خالد کشمیری آپ سے مخاطب ہے۔ قارئین کرام، یہ دراصل یہ ایک یادگار سیمینار کی دوسری قسط ہے جس میں ہم وہاں تک پہنچے تھے آپ سے ہم بات کرتے ہوئے کہ وہاں اس پنڈال میں جو سیمینار تھا اس میں معنی خصوصی اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، اور وہ ترانے وہاں سنائے گئے جنہوں نے چنگ ستمبر نے جنہوں نے لکھے تھے، اور ان کا نام بھی پکارا گیا، اور انہیں بہت داد ملی جن کا نام پکارا گیا تھا۔ تو ہم اس وقت اس بات پہ پہنچے تھے کہ جب ایک ایسے ایسٹ پاکستان کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ جو بیدیاں سیکٹر میں تھی اس کے بارے میں ترانہ لکھنے والے ترانے کا نام لیا گیا، تو اس میں ترانے لکھنے والے کا نام نہ لیا گیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے گئے، لیکن یہ ان کے کان کھڑے ہوئے جو اس حقیقت سے آشنا تھے کہ اس کی طے میں وجوہ کیا ہے۔ تو جناب وہ ہماری تاریخ کا ایک تابناک باب ہے، مگر اس کے یہ جس نے لکھا تھا لکھنے والے کا نام نہ بتایا گیا، اور ترانہ تھا مشرقی بنگال کے آتش بجانوں کو سلام، شہریوں کو غازیوں کو شہر یاروں کو سلام۔ اس ترانے کے خالد کا نام بتانے سے کترا کر نکل جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ترانہ خطیب بے بدل مدیر چٹان آغا شورش کشمیری مرحوم کی تخلیق تھا، اور مرحوم ان دنوں فیلڈ مارشل ایوب خان کو اعلان تاشقند اور دوسرے معاملات میں کھری سنانے کے جرم میں پابند سلاسل تھے۔ وہ اس وقت کراچی جیل میں بند تھے، مگر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس سرکاری تقریب میں شاہ کے مصاحبوں کی کمی نہیں تھی، اور انہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادات عزیز تھے۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کے فوجی یونٹوں کی شیروں کے بارے میں اس وقت سوائے آغا شورش کشمیری کے کسی اور نے اتنا عمدہ اور خوبصورت ترانہ نہیں لکھا تھا، لہذا مجبوراً اسے سنانا اس سیمینار کے منتظمین کی مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ اس مجمع میں مشرقی پاکستان کے بیڈیز کا وفد بھی شامل تھا۔ تاہم اس دور کے خوش آمدیوں کے کیے دھرے پر پانی پھر گیا جب اس ترانے کے خالق کے بعد صدر اور گورنر پورے پنڈال میں پرجوش تولیوں کی گونج نمایاں ہوئی، اور عقب سے ایک اونچی آواز پنڈال میں ارتعاش پیدا کر گئی کہ واہ آغا شورش کشمیری، کتنا خوبصورت ترانہ لکھا گیا ہے۔ یہ ترانہ ملکی اخبارات میں چھپ چکا تھا، اور لوگ جانتے تھے کہ اس کا خالق کون ہے۔ اس عظیم الشان مجمع کی دوسری نشست سے ایک اور مزیدار بات ہوئی۔ حالات اس طرح تھے کہ ان دنوں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت منتخب ہونے والوں کے بارے میں کئی قسم کے لطیفے زبان زد عام ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ کسی مقامی تھانے دار نے اپنے ماتحت عملے کے ارکان سے پوچھا کہ فلاں بستہ الف اور بے کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب ان کی تھانے میں حاضری ہوتی ہے۔ ماتحت عملے کا جواب تھا جناب وہ سارے تو بی ڈی ممبر ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس اجتماع میں بی ڈی کے بارے میں ایسے تاثرات کو زائل کرنے کے لیے اس وقت کے وزیر وہ جو تھے ملک خدا بخش بچہ صاحب نے پورا زور لگایا، اور بی ڈی سے کہا کہ آپ لوگ تنقید سے گھبرایا نہ کریں، کیونکہ بی ڈی ممبر کے مختلف تمام ملک کے صوبوں کے وفود اس اجتماع میں اس سیمینار میں موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ گھبرایا نہ کریں، پھر خود ہی فرمانے لگے کہ ہمیں اخبارات سے شکایت ہے، اگر کہیں بی ڈی ممبر کو جرم کرتا ہے تو اس کی خبر نمایاں چھاپی جاتی ہے، حالانکہ اخبار نویسوں کے جرم کی خبریں نہیں چھاپی جاتی۔ ملک صاحب کی یہ بات ویسے تو کہنے کو کہہ گئے، مگر بعد میں ملک صاحب آزاد اخبارات کے نمائندے اس سے اخبار نویسوں کا جرم پوچھتے ہی رہے کہ ملک صاحب وہ جب تک وزارت میں رہے ہر موقع پر اخبار نویس ان سے پوچھتے کہ اخبار نویسوں کا جرم بتائیے، مگر ملک صاحب کوئی جواب نہ دے سکے، اور بالآخر وہ وزارت سے انٹا غفیل ہو گئے، وزارت سے الگ ہو گئے۔ یہ تھا
اس دور کی نمبر 2 جو ہم نے کہا تھا سیمینار 2، اور آپ کو یقیناً پسند ہویا ہوگا۔ خدا حافظ۔